آج جب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے صدر آصف علی زرداری خطاب کر رہے تھے تو وہ تو بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو اس وقت پاکستان کو افغانستان اور بھارت کی سازشوں کا سامنا ہے تو پوری قوم متحد ہے، لیکن ان کے سامنے جو اپوزیشن بیٹھی ہوئی تھی وہ گو زرداری گو کے نعرے لگا رہی تھی. تو لیکن زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں کیا کہا، ذرا سنیے. Condemn the war being waged on Iran while negotiations were underway. We have reaffirmed our support for sovereignty and territorial integrity of our brotherly nation. I join all Pakistanis condoling the martyrdom of Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei. May Allah grant him highest place in Jannah. تو مشاہد صاحب، جب زرداری صاحب علی خامنہئی صاحب کی شہادت پر اپنا افسوس کا اظہار کر رہے تھے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں، تو سامنے نعرے لگ رہے تھے گو زرداری گو. تو یہ ہم کیا پیغام دے رہے ہیں پوری دنیا کو؟ مجھے یاد آ گیا جب میں امریکہ میں اسٹوڈنٹ تھا تو ایک گانا ہوتا تھا بڑا مشہور کارپینٹرز کا، اٹس یسٹرڈے ونس مور. 1992 میں گو بابا گو، 1996 میں گو لغاری گو، 2004 میں گو مشرف گو. تو یہ اب اس کے لیے ضرورت ہے اس وقت میر صاحب، we should have a strategic reset. اپنے ملک کے اندر set your own house in order. ہمیں میرے خیال میں باہر سے کوئی ایسا میجر خطرہ نہیں. آپ انٹرنلی اپنا معاملہ ٹھیک کریں، پولیٹیکلی ایک اس ملک کو ہیلنگ ٹچ دیں، دست شفا دیں، چاہے حزب اختلاف ہو یا بلوچستان ہو، اور ہیو اے گڈ کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی، اور پھر آپ کی معیشت بھی دوسری چیزیں ٹھیک ہوں گی. تو یہ جو ہے جو تقسیم، تضاد اور تصادم کی سیاست ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اٹس انف از انف. چائنیز آپ کو کہہ چکے ہیں کہ کیوں آپ لڑتے رہتے ہیں ہمیشہ، کیوں نہیں وی کین سٹ اکراس دا ٹیبل. وہ آپ بڑے خوش ہوتے ہیں جے شنکر سے ہاتھ ملایا وہ مسکرا گیا. آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ پہلے ماضی میں دہشت گردوں سے بھی آپ ملتے رہتے ہیں، ان سے بھی ملے جا کے کابل اور کہیں بھی اپنے آپ کے کور کمانڈرز اور جرنیل وغیرہ اور آئی ایس آئی چیف وغیرہ بڑے دہشت گردوں سے بھی. تو اپنے لوگوں سے مل بیٹھ کے کیوں نہیں ہم ایک شائستہ طریقے سے، مہذب طریقے سے، سیولائز طریقے سے مذاکرات کریں اور تصفیہ کریں. سیٹ یور اون ہاؤس ان آرڈر. دس از دا مین. اور فرنٹس ڈیفیوز کریں. یہ افغانستان فرنٹ جو ہے ہمارے حق میں نہیں ہے. ایسکلیشن از ناٹ ان آور انٹرسٹ. نہیں، لیکن یہ ایسکلیشن کے ذمہ دار ہم تو نہیں ہیں. نہیں، وہ تو وہی ہیں، لیکن کسی طریقے سے، کیونکہ اب دیکھیں 3 بارڈرز آپ کے ہاٹ ہو گئے ہیں، انڈیا، ایران، افغانستان. ایران کا مطلب ہے ہاٹ بارڈر ہے کہ وہ جنگ ہو رہی ہے. تو 4 ملکوں میں سے 3 ہیں، تو اس لیے وہ ضروری ہے کہ وہ بھی کسی طریقے سے ہم ڈیفیوز کریں. ہم بڑے بھائی ہیں، ہم نے وی ہیو بین اے ماڈل ہوسٹ فار دا افغانس. 40 سال کے لیے ہم نے ایک ایسی میزبانی کی جو تاریخ میں نہیں ہے، 4 ملین ریفیوجیز کی. تو ہم وہ جو گڈ ول ہے وہ لوز نہ کریں. ہماری ایشو از ود دا رجیم، عوام کے ساتھ نہیں. افغانستان کے عوام مسلمان برادر ہیں، ہمارا ان سے ریاست سے کوئی تعلق نہیں. کچھ لوگ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، اینٹی افغان پیپل پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے. وہ ہمارے دکھ اور درد کے خوشی کے ساتھی ہیں. داتا علی حجویری جو ہیں وہ غزنی سے آئے تھے. غزنی سے آئے تھے. محمود غزنی، علامہ اقبال کا خود اپنا گہرا تعلق ود افغانستان اور افغان ہسٹری کے ساتھ. آپ کے سارے میزائلز جو ہیں وہ غزنی میزائل، غوری میزائل، عبدالی میزائل، وہ کہاں سے آئے ہیں؟ اب تو کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے نام چینج کریں. نام کیا چاہیں گے، اپنی سوچ چینج کریں میاں میر صاحب. یہ سوچ بڑی غلط ہے کہ ہر ایک کو دشمن بنانے کی سوچ ہے اور تنگ نظر ہے. ہماری لڑائی اگر حکومت سے ہے تو حکومت، یس، طالبان حکومت جو ہے اس وقت ٹی ٹی پی کو سپانسر کر رہی ہے اور وہ غلط کر رہی ہے، اور ان کو اور طالبان حکومت کو انڈیا سپانسر نہیں کر رہا، اور انڈیا طالبان ایکسس ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں مجھے خطرہ ہے ایک ٹیرر ٹرائکا نہ ایمرج کر جائے، اسرائیل، انڈیا اینڈ کابل رجیم. یہ ہمیں خطرہ ہے، ٹیرر ٹرائکا، اور تینوں کا تعلق آنے تانے دہشت گردی کے ساتھ ملتے ہیں. اچھا، اب آپ کا سبجیکٹ شروع ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ اگر ٹیرر ٹرائکا بن جاتا ہے تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور پہلے بھی ان کا مقابلہ کیا، آئندہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو مشاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ جو بہت زیادہ ہم نے محاذ کھولے ہوئے ہیں یہ کم کرنے چاہیے، کیا یہ محاذ ہم نے کھولے ہیں؟ دیکھیں، بعض اوقات آپ کو ان سپیسز کو بند کرنا پڑتا ہے جو محاذ بنتے. اگر کابل رجیم ایک محاذ بنا رہی ہے تو آپ کے پاس 2 پرونگ اسٹریٹجی ہونی چاہیے، وہ گیو اینڈ ٹیک کر کے. یس، اگر وہ آپ کے شہداء کی تعداد بڑھ رہی ہے تو آپ کو ایک میسج تو دینا ہے، آپ نے ایک ریاستی استحکام کو لے کے آنا ہے.
آپ نے اس سیاسی انتشار کا حصہ نہیں بننا یا اس مذہب کی تفریق کا حصہ نہیں بننا. تو وہ میسج تو ہمارا دینا ضروری تھا. لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اب جب آپ ہتھیار استعمال کرتے ہیں تو ایک پولیٹیکل سپیس ملتی ہے, ایک ڈپلومیٹک سپیس ملتی ہے. اس ڈپلومیٹک سپیس کو آج کی ہماری الحمدللہ جو آپ کی ریلیونس ہے اس کو آپ نے ایکسپلائٹ کرنا ہے. 1 سیکنڈ, یہ بات طے شدہ امر ہے کہ اس ٹرائکا میں 2 طاقتیں ہمیشہ آپ کے خلاف کام کرتی رہیں گی. وہ ایک صہیونی سوچ ہے, ایک ہندواتا سوچ ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو 2 چیزیں کرنی ہیں. پہلے اپنے ہاؤس کو آرڈر میں لے کے آنا ہے. آپ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ اندرونی انتشار میں بڑھتے چلے جائیں. اور دوسرا, اپنی دفاعی طاقت کو اسٹرینتھن کریں. اور جو میرا ماننا ہے اور جس پہ الحمدللہ بہت کام بھی ہو رہا ہے, خاص طور پہ چونکہ آپ نے ذکر کیا پاک فضائیہ کا, میں ذکر کروں گا, وہ ہے سیلف ریلائنس اینڈ انڈیجنائزیشن. میرے خیال میں ہم ان قدموں پہ تو چل رہے ہیں, بٹ جو ڈپلومیٹک فرنٹ ہے اور جو محاذ بند کرنا ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت. اچھا, اب ایک اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ہیں اور جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ہی اس سے جڑا ہوا ایک ان کا بیان ہے, ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. انگریزی میں ہے, کچھ ذرا سن لیں آپ. I warn, Turkey is the new Iran. Erdogan is sophisticated, dangerous, and he seeks to encircle Israel. Qatar and Turkey are nourishing the Islamic Brotherhood monster. Turkey is trying to flip Saudi Arabia against us and establish a hostile Sunni axis with nuclear Pakistan. یہ ہے جی بینٹ, مسٹر بینٹ, یہ ایکس اسرائیلی پرائم منسٹر نفتلی بینٹ. ہاں, تو مشاہد صاحب یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے ان کو ہم نظر انداز کر دیں کہ نہیں جی پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, پاکستان کو بیچ میں نہ لے کے آئیں. وہ بھائی پاکستان کا نام لے رہا ہے, وہ لے رہا ہے, وہ بڑک مار رہا ہے. یاد رکھیں یہ اسرائیل ہو یا ایون امریکہ ہو, یہ بلیز ہیں, یہ کمزور پر حملہ کرتے ہیں. اگر ان کو پتہ ہو کہ یہ طاقت ایسی ہے جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. پاکستان نے تو اسرائیل کے جو بگ بردر ہیں ان کے باپ کو مارا ہے, مودی آبادی کے حوالے سے, سائز کے حوالے سے, اسٹرینتھ کے حوالے سے اس کو شکست دی ہے. دوسرا ایک ملک ہے 2.5 کروڑ کا, اس کا نام ہے نارتھ کوریا. اس کا کیوں نہیں ذکر کرتے لوگ؟ ہاں, کیونکہ ان کے پاس بم ہے. ایسے سمپل. آپ کے پاس وہ صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے, اور میں شکر ادا کرتا ہوں, یہ ذوالفقار علی بھٹو ہو یا میاں نواز شریف ہو, کہ شکر ہے ہم نے بم بنایا, صحیح ٹائم بنایا. اور اس وقت میں انفارمیشن منسٹر تھا, سب سے پہلے میں نے مشورہ دیا تھا میاں صاحب کو کہ میاں صاحب اٹس ناؤ اور نیور, کڑا کے کٹ دو. آج یہ بھی بتا دیں کہ کون کہہ رہا تھا کہ میاں صاحب دھماکہ نہ کرو, یہ بھی بتا دیں آج. سیاسی لوگ بھی تھے اور کچھ لوگ خاکی میں بھی تھے اور ڈرے ہوئے تھے, ہاتھ مل رہے تھے, اور سینکشن لگ جائیں گے اور پیسے لے لو, 5 ارب لے لو. یہ تاریخی فیصلہ تھا, ورنہ آپ کو کوئی بم نہ. لیکن ان کی کرامت نہیں چلی. یہ اللہ تعالیٰ کی کرامات ہیں کہ وہ سپیریئر ہے سب. اچھا, آپ آخر میں یہ بتائیں ارشد ملک صاحب کہ یہ اسرائیل جو ہے یہ جب پاکستان کا نام لیتا ہے تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ 1967 اور 1973 کی جو عرب اسرائیل جنگ تھی اس میں پاکستان ایئر فورس نے ان کے کڑاکے نکال دیے تھے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. Absolutely. اور انہوں نے جب یہ پہلا شوٹ ڈاؤن ہوا تو تاریخ یہ بتاتی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ اٹ کین ناٹ بی فرام این عرب پائلٹ, اٹ ہیز ٹو بی somebody else. اور جو اس وقت پائلٹس تھے ہمارے, جو ستار الوی صاحب ہیں, ہمارے غازی ہیں, اور بھی, وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم چھپ کے جاتے تھے اور ہم چھپ کے رہتے تھے. ان کو ایک فلیٹ شہروں میں دیا ہوتا تھا تاکہ کسی کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ پاکستان. اور وہ کہتے ہیں اور یہاں پہ ان سے لکھوایا ہوا تھا جی کہ بھائی اگر تم ادھر شہید ہو گئے تو ہم نے تمہیں کلیم نہیں کرنا. نہیں. تو یہ وہ ڈر اور خوف ہے. 1 سیکنڈ, ڈیفینیٹلی میں نے پہلے بھی بتایا کہ ان کے جتنے مفکر ہیں, اور جو بھی آپ نے وزیر اعظم صاحب, ہمیں اس پہ احتیاط اور ہمیں اس پہ ریڈی رہنا چاہیے. ہم یہ نہ کہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہوگا, خدا نہ خواستہ ہوگا, لیکن آپ کو تیاری کرنی پڑے گی, اور جو کہ اللہ کے فضل سے تیاری ہے. اور اگر اسرائیل نے کبھی سوچا بھی ایسا کرنے کا, کراڑا جواب دے گا, تو یاد رکھیں گے, بھی نکل جائیں گے. وہ تو یاد رکھیں گے. اس وقت ذرا ارشد ملک صاحب اگر کوئی اس پر اسٹیٹمنٹ. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ ہمیں بہت کچھ کہا گیا کہ اس کو کم کر دو, اس کو کم کر دو, لیکن میں ذمہ داری کے ساتھ اور بڑی ہمبل اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی ایسا موقع آیا تو ہم پاکستانی قوم کو مایوس نہیں کریں گے, اور اسی طرح اسرائیل کو بھی مایوس نہیں کریں گے. چلیں, یہ آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے مسکراتے ہوئے کہ ہم اسرائیل کو مایوس, پاکستان کا وہ فکر نہ کریں, کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے.